آپ کو پتہ ہے جس انسان کی پرائیویٹ اور پرسنل لائف پاک ہو تو اس انسان پہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں تھے، سفر کیا، رات پڑ گئی، پڑاؤ ڈالا تو وہاں دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بکری ہمیں تم سے خریدنی ہے، تو اس چرواہے نے کہا کہ نہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہیں، میں تو غلام ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چیک کرنے کے لیے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک بکری تم ہمیں دے دو، اپنے مالک سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو اس چرواہے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو میں بکری دے دیتا ہوں اور مالک سے میں جھوٹ بھی بول لوں گا، لیکن اس رب سے میں کیسے جھوٹ بولوں گا، اس سے میں کیسے چھپوں گا، وہ تو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چرواہے کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ وہ صبح اس کے مالک کے پاس گئے، اسے خریدا اور آزاد کر دیا، اور ساتھ میں وہ بکریاں بھی خریدی اور اسے گفٹ کر دی، اور اس چرواہے سے کہا کہ یہ جو یہ کلمہ تم نے بولا ہے، یہ دنیا میں تو تمہارے لیے خوشی کا سبب بنے گا، اور میں اللہ سے کبھی امید رکھتا ہوں کہ یہ آخرت میں بھی تمہاری نجات کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم خود کو دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کے فیملی ممبر سے ڈر لگتا ہے، اپنے دوستوں سے ڈر لگتا ہے، اپنے ہمسایوں سے ڈر لگتا ہے، ایون کہ گھر میں کام کرنے والے ملازموں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم نہیں ڈرتے تو صرف اس سے نہیں ڈرتے جسے ہمیں صحیح معنوں میں ڈرنا چاہیے، وہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ روز محشر کچھ لوگ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن سب رائے گاں ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہوں گے وہ لوگ اور کیا عمل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیں، ڈریں، اس لیے ڈریں کہ اپنی ذات کے لیے خوف پیدا کریں، کسی اور پہ نہیں، خود پہ رحم کریں کہ ایسا نہ ہو کہ روز محشر ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں، یہ جو ہم بڑی مشکل سے ہم چھوٹی موٹی نیکی کر پاتے ہیں، عمل کر پاتے ہیں، یہ لے کر جائیں اور یہ سب ضائع ہو جائیں ہمارے اس عمل کی وجہ سے۔ تو اپنی نیکی جو تنہائیاں ہیں نا، انہیں پاک کر لیں تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔